حضرت سیدنا ابن شیروی رحمتاللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک غریب نادارہ شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اپنی مفلسی غریبی کو بیان کرنے لگا۔ تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آدمی سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی تیرے گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ تو ان الفاظ کی تکرار کر اور ان الفاظ کو کہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا، اور وہ الفاظ یہ تھے، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہی ہوا۔ حضرت سیدنا ابن شیروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی ایک پل کے قریب پہنچا تو تیزی سے ایک آدمی اس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا اور اس نے اس مفلوق الحال شخص سے ٹھہرنے کو کہا۔ جب وہ غریب شخص ٹھہر گیا تو اس مسافر نے، اس آدمی نے اس کو ایک تھیلی دی اور وہ چلا گیا۔ اس غریب شخص نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ اس تھیلی کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس تھیلی میں کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے اس تھیلی کو کھولا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی اور وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس غریب شخص نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ چلو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دوبارہ چلتے ہیں اور ان کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو فوراً دیکھتے ہی کہا، اے اللہ کے بندے، جب اللہ تبارک و تعالی نے تیری حاجت پوری کر دی تو اب واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا رحم فرمائے، تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے گھر والوں کی طرف ان الفاظ کو کہتے ہوئے لوٹ جا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہی ہوا۔ محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ وہ مفلوق الحال شخص، غریب شخص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور اپنی حاجت کو بیان کیا تو آپ نے ان کو چند کلمات عطا فرمائے، اور وہ کلمات ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہی ہوا۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی غریب ہے اور وہ اپنی محتاجی، تنگدستگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اگر کوئی اس وظیفے پر عمل کرے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو، اس کی تکالیف کو اور اس کی غریبی کو دور فرما دے گا۔ اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ناشکری والے الفاظ اور کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ اللہ والوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہمیں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ والے جو ہیں ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور اپنے والدین کی دعائیں بھی ہمیں لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔